آج 14 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ 80,000 حاجات منٹوں میں پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج 14 ربیع الاول جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا اور یاد رکھیے گا، ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا، جو آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے اور اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگے۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے جو آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں، تو آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے بالخصوص پڑھ لیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کی ذات غیب سے نواز رہی ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، جھولیاں خزانوں سے بھر رہا ہے۔ آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا کروا نہیں سکتا۔ ان چند منٹوں میں رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو منا لیجئے، رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ آج وہ مجرب عمل لے کر آیا ہوں جو ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا۔ وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آج چاہے تو یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد
بعد پڑھ لیں۔ نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات کو 9، 10، 11، 12 بج جائیں، آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کا پڑھنا ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پڑھیں، اللہ کے مبارک نام پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ پاک ہماری آخرت کو پہلے بناتا ہے اور پھر دنیا کو بنانا شروع کرتا ہے۔ جب ہماری آخرت بن جاتی ہے اس وقت تک ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے پوری لو لگائیں، پوری امید رکھیں اور اس عمل، اس وظیفے کو پھر پڑھنا شروع کریں۔ ایسے اسباب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 ربیع الاول جمعرات کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا واحد مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس کی ذات کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد
پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب جب یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر ادا کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا اور سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت کو پڑھنے والا رب کا شکر کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آج پورا دن پوری رات موجود ہے، جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر یہ ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اور یہ جلالی اسم اعظم ہے، اسے جلالی اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب کوئی بندہ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمت جلال میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا اور اسی طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو 14 ربیع الاول جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہے میرے بھائیوں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹکراتا، اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔